بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی پروگرام پچھلے 5 منٹ سے جاری تھا، لیکن انٹرنیٹ ڈسٹرپشن کی وجہ سے جو ہمارا دوسرا مائک ہے وہ تھوڑا ایڈوانسڈ ہے، اور یہ دوسرا مائک ابھی ہم یوز کر رہے ہیں، اس سے آواز پہنچ پا رہی ہے۔ جو پہلے آپ کو آواز نہیں پہنچ پا رہی تھی وہ انٹرنیٹ کنیکشن میں تھوڑی ویکنس تھی، اسٹرینتھ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اصل میں وہ جو دوسرا مائک ہے وہ ایڈوانسڈ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا، اس کی آڈیو فریکوینسی تھوڑی زیادہ ہے، تو اس وجہ سے وہ انٹرنیٹ اسے صحیح طور پر اٹھا نہیں پا رہا تھا، اس وجہ سے وہ آواز آپ تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ مائک ہم نے چینج کیا ہے، یہ تھوڑا کم ایڈوانسڈ ہے، اس وجہ سے اس کی آواز بآسانی آپ تک پہنچ پا رہی ہے۔ ہم نے جو نشست جہاں تک پہنچ گئی تھی، علامہ صاحب کے حکم کے مطابق ہم نے دوبارہ سے اس کا آغاز کیا ہے۔ تو علامہ صاحب اس پر گفتگو فرما رہے تھے مختلف موضوعات پر، میں درخواست کروں گا کہ وہ دوبارہ ایک مرتبہ آغاز فرما دیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں آج جنرل الیکشنز، عام انتخابات ہیں۔ اداروں نے سیکیورٹی ریزنز کا کہہ کے ٹیلی فون سروس دن میں بند رکھی، اور ابھی تک بہت سے علاقوں میں بحال نہیں کی، ریسٹور نہیں کی۔ اس کی وجہ سے وائی فائی اور انٹرنیٹ کی پرابلم ٹیکنیکل ہو رہی ہے، آپ کو دشواری ہوئی، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ میں نے ابتدا کی تھی کہ گزشتہ شب ہم نے شب معراج منائی تھی، جامع مسجد گلزار حبیب سے آپ کو لائیو پورا پروگرام دکھایا سنایا گیا تھا۔ الحمدللہ دعائیں بھی ہوئیں۔ آج 27 رجب تھی، بہت سے لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا، نفلی دعائیں کی ہوں گی، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ آج چونکہ 8 فروری 2024 عام انتخابات کی وجہ سے دوسرا ماحول ہے، اور لوگوں کو اب وہ ووٹس کاؤنٹ کر کے ریزلٹس کا انتظار ہے، ادارے کب وہ پہنچاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اللہ تعالی خیر فرمائے۔ مجھے ان تمام احباب کا فرداً شکریہ ادا کرنا ہے جنہوں نے گزشتہ جمعرات اور جمعہ کو میرے والد گرامی مجدد مسلک اہل سنت خطیب اعظم حضرت مولانا محمد شفیع صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی عنہ کا 41واں سالانہ عرس منایا، اور 2 فروری کو دنیا بھر میں عالمی یوم خطیب اعظم منایا۔ جنہوں نے ایصال ثواب میں حصہ لیا، اپنے اپنے طور پر جہاں جہاں بھی ان کے لیے ذکر خیر کیا، تعاون کیا، اللہ تعالی سب کا ہدیہ قبول فرمائے، سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے لوگ یہاں تقریبات میں شریک ہوئے ان سب کا بھی بہت شکریہ۔ انشاءاللہ 42واں سالانہ 2 روزہ عرس 16-17 جنوری 2025 کو انشاءاللہ ہوگا، ماہ رجب کی تیسری جمعرات جمعہ۔ اس درمیان 5 فروری کو یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ کشمیر کے حوالے سے ہماری حکومت کا موقف واضح ہے۔ یہاں چھٹی ہوتی ہے، کچھ لوگ اس دن تقریبات منعقد کر کے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ یہ کب تک کشمیریوں کا خون بہتا رہے گا؟ وہ انسانی حقوق کے ادارے کہاں ہیں؟ غزہ میں دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے بارے میں
کیا باتیں ہوتی ہیں؟ مسلمانوں کو وہ حق کیوں نہیں دیا جاتا جو باقی لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ کچھ لوگوں نے یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا تھا، اب وہ بھی بھول گئے۔ وہ جو یہاں ادارے تھے انہوں نے اپنے نرخ پرانے بحال کر لیے، لوگ جو ہیں وہ پھر ان کے ساتھ وہی تعاون شروع کر دیا۔ ہمارا ایمانی تقاضا کیا ہے، ہم نے اس کو پیش نظر نہیں رکھا۔ ابھی 14 فروری آئے گی، ویلنٹائنز ڈے کے نام سے خرافات ہوں گی۔ قوم غیروں کی طرز پر، غیروں کی نقل میں، یعنی وہ بے حیائی ہوگی جس کو وہ یوم محبت کا نام دے کر جائز رکھتے ہیں۔ کاش کہ ہم مسلمان سمجھیں کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمارے ایمانی تقاضے کیا ہیں، ہم غیروں کے ساتھ کیوں چلتے ہیں۔ ہمیں تو نبی کا وفادار ہونا چاہیے، دین کا وفادار ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ پروگرام جاری رکھتے ہیں، اگر کیونکہ آتے ہی پہلے تو یہ مسئلہ بنا مائک کا، پھر بجلی چلی گئی، تو جو 10-12 منٹ آپ کو تکلیف ہوئی اس کی معافی چاہتے ہیں۔ امید ہے باقی پروگرام میں یہ دشواری نہیں ہوگی۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجئے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دونوں پیجز یعنی کہ اوکاڑوی فورم اور اوکاڑوی ڈیجیٹل میڈیا، ان دونوں کے ان باکسز آپ کے پاس موجود ہیں، آپ وہاں سے اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کے اسکرین کے دائیں جانب اگر آپ دیکھیں تو ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا جہاں پر ٹائٹل لکھا ہے نا، بالکل دائیں جانب کے نیچے طرف آپ دیکھیں گے تو ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جہاں یہ پروگرام کا عنوان لکھا ہے اس کے بالکل اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک نمبر آ رہا ہوگا، وہ واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے ذریعے بھی آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکیں گے۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ اسرار اسلم صاحب کا سوال کہ میں نے سنا ہے کہ جس گھر میں مصیبتیں، مشکلات وغیرہ ہوتی ہیں یا رنج اور غم ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اس وجہ سے ہوتی ہیں جن گھروں میں کبوتر ہوتے ہیں، وہ سبب بنتے ہیں ان سب چیزوں کا۔ تو کیا ہم کبوتر اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ روضہ رسول پر بھی کبوتر موجود ہوتے ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جانوروں کو، پرندوں کو پالنا، پالتو جانور منع نہیں ہے، حلال پرندے رکھنا منع نہیں ہے، مگر پیٹ کہلاتا ہے انگلش میں۔ بلی ہے، کتا ہے، آپ کے کمروں میں آ رہا ہے، بستروں پہ آ رہا ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ چار دیواری کے اندر اگر بلی ہے یا کتا رکھا ہوا ہے وہ حفاظت کی غرض سے، اس کی اجازت ہے۔ پرندے آپ پنجروں میں رکھ لیں، ان کا پورا خیال رکھیں، غذا کا بھی، صحت کا بھی اجازت ہے۔ لیکن آپ سے کوتاہی ہو جائے تو لازمی بات ہے آپ ان کو دکھ دیں گے، وہ درست نہیں ہوگا۔ یہ جو توہمات ہیں لوگوں کے، اس حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ شریعت کے احکام کو پیش نظر رکھیں۔ بعض مرتبہ کچھ لوگوں کے تجربات ہوتے ہیں، ایکسپیرینس، وہ آزماتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر وہ اس کو اپنا نظریہ بنا لیتے ہیں، وہی عقیدہ سا بنا لیتے ہیں، موقف بنا لیتے ہیں۔ لیکن جب تک شریعت سنت کے احکام واضح نہ ہو، شریعت جو بتاتی ہے اس کے بغیر ایسی باتیں نہ سوچیں، ان کو عقیدے کی جگہ نہ دیں۔ ہاں اگر کوئی تجربہ ہے آپ کا، آپ احتیاط کرتے ہیں تو اس میں منع بھی نہیں کیا جائے گا۔ آپ کبوتر آپ کے گھر میں آتے ہیں، باہر رہتے ہیں، ان کو غذا ملتی ہے، آپ کہیں کوئی پیالے میں پانی اور کوئی باجرہ وغیرہ رکھ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔
لیکن یہ کہ گھر کے کمروں میں داخل کریں، پھر ان کی بیٹ وغیرہ ہو، پھر آپ کو شکایت ہو، تو وہ مناسب نہیں ہوگا۔ محمد صبیح صاحب کا سوال کہ جو نقش دیے جاتے ہیں انگوٹھی میں لگانے کے لیے یا پھر ایسے نقش جنہیں ہر کوئی پہن سکتا ہے برکت کے لیے، تو کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ نیز جو پتھر پہنے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس حوالے سے پہلی بنیادی بات تو یہ جان لیجئے کہ نگینے جیم اسٹونز جو ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں، قرآن میں ذکر ہے، یاقوت کا ہے، لؤلؤ، پرل، موتیوں کا ہے، مرجان کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پہنا، عقیق کے حوالے سے ذکر ملتا ہے۔ مگر یہ خیال عقیدہ رکھنا کہ یہ پتھر پہنوں گا تو ایسا ہوگا، یہ نہیں۔ اللہ چاہے گا تو اللہ ہی نے تاثیر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہی نے بنایا ہے ان کو، اللہ چاہے گا تو وہ ضرور فائدہ دیں گے، ورنہ نعمت کے طور پر اگر آپ پہنتے ہیں اللہ کی نعمت کے طور پر پہن سکتے ہیں، نگینے جہاں تک میں نے آپ کو بتایا۔ رہی بات نقوش کی، یہ جو نقش بنائے جاتے ہیں، یہ اصل میں تو بات یہ کہ پڑھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کوتاہی ہوتی ہے، نہیں پڑھتے ہیں۔ تو نقش اگر جائز ہے، صحیح ہے، اس کو پہنا جا سکتا ہے۔ اکثر نقوش ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بند ہوں تاکہ آپ واش روم میں جائیں تو آپ کو وہ چیز نکالنی نہ پڑے، بلکہ وہ کورڈ ہو، نگینے کے نیچے ہیں اور وہ کورڈ ہیں، تو آپ اس حالت میں واش روم میں بھی جا سکتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ کوئی نقش پہنتے ہیں حروف والے یا اسماء مبارکہ والے، ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، تو اگر آپ اتار دیں تو وہ آپ سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو نقش پہننے کا اور یہ تمام ثبوت موجود ہے۔ غلط طور پر کچھ پہننا، غلط چیز کے لیے پہننا یا غلط چیز پہننا وہ منع ہے۔ تعویذ، نقش وغیرہ پہننا، اس کے بارے میں شرعی احکام علماء نے کتابیں تک لکھ دی ہیں، موجود ہے، کوئی اس میں کراہت نہیں ہے۔ ہاں، کسی کا عقیدہ غلط ہے تو اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ تعویذ بالکل درست ہے، جو درست ہے، غلط تعویذ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سامان شیخ صاحب کا سوال کہ کیا ایک کنوارے لڑکے کا ایک طلاق یافتہ لڑکی سے نکاح غلط بات ہے؟ عرب کے معاشرے میں بیوائیں، ویڈوز کہتے ہیں آپ شاید انگلش میں، یا مطلقہ جو ڈائیورسڈ ہوتی تھیں، جن کو طلاق ہو جاتی تھی، تو لوگ ان سے شادی نہیں کرتے تھے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ کی بیواؤں سے یا طلاق یافتہ عورتوں سے شادی کی۔ اگر آپ ہمدردی کے جذبے سے کر رہے ہیں تب بھی، بشرطے کہ وہ ہمدردی وقتی نہ ہو، کہ شروع میں تو جوش ہے، بعد میں آپ بدسلوکی کریں، نہیں۔ لیکن یہ کہ عورت ہے وہ بانجھ نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بچہ پیدا نہ کر سکے، تو بانجھ عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے تاکہ آپ کی اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ نہ رکے۔ لیکن مطلقہ ہو، طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو، اس سے شادی کرنا ہرگز غلط نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ایسے علاقوں میں جہاں ان کو بالکل فراموش کیا جاتا ہو، وہاں تو ضروری ہو جائے گا۔ اور جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے، قرب قیامت میں ایک آدمی 50 عورتوں کا کفیل ہوگا، بیک وقت نکاح نہیں ہوگا لیکن وہ ان کی مدد کرے گا۔ تو اگر آپ اس سے نکاح کر کے صحیح خوش رہ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہرگز منع نہیں ہے۔ لاہور سے اسامہ رضا صاحب کا سوال کہ ناسخ و منسوخ کے حوالے سے قرآن مجید کے جو احکام منسوخ کیے گئے ہیں، کیا وہ احکام فطرت کے برعکس تھے؟ میں اس کا اس وقت صرف مختصر جواب دوں گا۔
اول تو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ شاہ حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی، اس کے بعد دیگر بزرگوں نے بھی، کہ بہت سی آیات، جن میں آیات سے منسوخ ہونے کا مطلب یہ کہ وہ حکم اس وقت تک کے لیے، اس کے بعد اس کو منسوخ کر دیا، جیسے سوال کرنے سے پہلے صدقہ دینا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے صرف اس پر عمل کیا، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ تو یہ فطرت کے خلاف نہیں ہے، نہ ہی ایسا سوچیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور لوگوں کی آسانی، یعنی مہربانی کی گئی ہے کچھ معاملات میں، تو اس سوچ کو پیش نظر رکھیں۔ یہ سوچ نہ رکھیں کہ جی وہ کوئی غلط آرڈر دے دیا تھا تو واپس لے لیا، ایسی سوچ ہرگز نہ رکھیں۔ عائشہ نور صاحبہ کا سوال کہ برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ اس موقع پر کیک کاٹنا، بلونز اور دیگر جو رسومات معروف ہیں ان کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ سالگرہ، جنم دن، یوم پیدائش، یوم ولادت، برتھ ڈے منانا غلط نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، فرمایا فیہ ولدت، تو میں اسی دن پیدا ہوا۔ اور نبی کے یوم ولادت پر اللہ کا سلام موجود ہے، وسلام علیہ یوم ولد۔ منانے کے طریقے پر بات کیجئے، سالگرہ منانا غلط نہیں ہے، ہاں طریقہ کیا ہو؟ آپ برکت کے لیے روزہ رکھیں، اس دن نادار لوگوں کی مدد کر دیں، نیکی کر لیں۔ کیک کاٹنا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں سے ہم نے لے لیا، اپنا لیا۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ حرام ہو گیا، لیکن یہ کہ کیک پر نام لکھنا اور پھر اپنا نام خود کاٹنا، یا تصویر لگانا اور خود اس پر چھری چلانا، آپ کو کوئی کیسا لگے گا؟ باقی یہ جو بلونز بچوں کے لیے، اگر چھوٹی عمر کا بچہ، اس کی خوشی کے لیے آپ نے غبارے، بلونز، یہ پگانے وغیرہ کر لیے، وہ بچے کی خوشی، لیکن فضول خرچی سے یا لوگوں کو مجبور کرنا کہ وہ ٹریٹ کریں، کوئی گفٹ دیں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آسانی رکھیں، ہاں سالگرہ منانے میں کوئی کراہت نہیں، غلط طریقے نہ اپنائیں اور فضول خرچی سے بچیں، دعائیں لینے والے کام کریں، شو آف کے لیے دکھاوے والے کام نہ کریں۔ ملتان سے مظہر خان صاحب کا سوال کہ میں نے سنا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں بڑی سورت اور دوسری رکعت میں چھوٹی سورت پڑھنی چاہیے، یہی ترتیب ہونی چاہیے۔ کیا ہم چھوٹی سورت پہلے اور دوسری رکعت میں بڑی سورت پڑھ سکتے ہیں؟ کیا اس طرح یہ ترتیب درست ثابت ہوگی یا نہیں؟ آپ نے خود ہی پہلے سوال میں بتایا، حکم یہی ہے کہ پہلی رکعت میں اگر مثال کے طور پر 7 آیتیں پڑھی ہیں تو دوسری رکعت میں 5 پڑھیں یا 6 پڑھیں یا برابر کر لیں، زیادہ نہیں کرنی چاہیے، طریقہ یہی ہے۔ لیکن کسی نے فرض نماز میں، اب امام ہے جماعت کرا رہا ہے، اس نے اگر کر لیا تو نماز غلط نہیں ہو جائے گی، لیکن صحیح طریقہ وہی ہے۔ انفرادی نماز میں آپ نفل نماز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فرض نماز میں کوشش یہی، جماعت جو کرائے وہ اسی ترتیب کو رکھے تو بہتر۔ انفرادی نماز ہے آپ کی، نفل نماز ہے، اس میں اگر آپ زیادہ پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ مرتضیٰ چوہان صاحب کا سوال کہ ایک شخص کے پاس پچھلے رمضان 1,00,000 روپے نقد تھے، اس نے اس کی زکوٰۃ دے دی تھی، اب انویسٹ کرنے کے بعد وہ رقم بڑھتے بڑھتے 5,00,000 روپے ہو گئی، تو اب اس رمضان وہ زکوٰۃ ان 5,00,000 روپوں کی ادا کرے گا یا پھر جو کیپٹل تھا 1,00,000 روپے اس کے حساب سے ادا کرے گا؟
ہر سال اس سوال کا کئی مرتبہ جواب دیا ہے۔ آپ نے نصاب کا سال تاریخ اگر مقرر کی ہے، مثال کے طور پر پچھلے سال 1 رمضان، تو اس وقت اگر آپ صاحب نصاب ہو گئے تھے، آپ نے نوٹ کر لیا، اگلے سال 1 رمضان کو جتنی رقم آپ کے پاس ہے اس پر نصاب بنے گا۔ درمیان میں کم زیادہ ہوتی رہی، کوئی بات نہیں، کبھی کم ہوئی کبھی زیادہ ہوئی، آخری دن آپ کے پاس جو رقم موجود ہے آپ اس کا نصاب بنائیں گے۔ ملتان سے مزمل یعقوب صاحب کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ کپڑوں پر کتنی نجاست لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے اور کتنی لگی ہو تو نہیں ہوتی؟ نیز جو فقہی ایک اصطلاح ہے جو درہم کہا جاتا ہے کہ اتنی نجاست لگی ہو 1 درہم کے برابر تو نہیں ہوتی، درہم سے کیا مراد ہے؟ اور اس درہم کے بارے میں بھی 2 تعبیر کی جاتی ہیں علماء کی طرف سے۔ ایک علماء کا گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ 5 کے سکے کے برابر ہے، اور ایک علماء کا گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہتھیلی کے سائز کے برابر ہے۔ تو صحیح کون سا ہے، رہنمائی فرما دیجئے۔ یہ بتائیے کہ پوری ہتھیلی کے سائز کے برابر کون سا عالم کہتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ کون سا ایسا عالم ہے جو پوری ہتھیلی کے سائز کو درہم کہتا ہے؟ ہتھیلی کے گہرائی میں جمع ہونے والا، جیسے پانی جمع ہو جائے، اس کی مقدار تو کہی ہے، پوری ہتھیلی کے سائز کے برابر تو کسی نے نہیں کہا۔ تو کم سے کم پھر نجاست کس طرح کی ہے، کتنی گاڑھی ہے، کون سی نجاست ہے؟ تو درہم سے مراد وہی ہے جو چونی جو آپ کی سمجھتے ہیں، یا جو سکہ چھوٹا ہے اس کا، اور وہ بھی آپ کے علم میں نہ ہو تو علم میں ہے اور پھر آپ اس کو ہٹا نہیں رہے ہیں، تو کیوں نہیں ہٹا رہے ہیں؟ مجبوری ہے تو اور حکم ہے، مجبوری نہیں ہے تو اور حکم ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ان کا اگلا سوال کہ میں اسلامی کتب پڑھتا ہوں لیکن مجھے وہ پڑھنے کے بعد یاد نہیں رہتا، لیکن جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو اکثر یہ خیال آتا ہے کہ آپ اتنا علم کس طرح محفوظ کر لیتے ہیں۔ میرے لیے بھی کوئی رہنما اصول بیان فرما دیجئے کہ میں کس طرح وہ علم محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ حافظہ آپ کے ہاں کہا جاتا ہے قوت یادداشت، میموری آپ کی جو پاور ہے، گناہوں سے یہ کم ہوتی ہے۔ نمبر 1، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے۔ وہ بہت مشہور شعر ہے نا کہ وہ وکی نے نام تھا ان کا، تو انہوں نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں رہتا، تو انہوں نے کہا تھا کہ ترک معاصی، گناہوں کو چھوڑ دو تو تمہاری یادداشت اچھی رہے گی۔ ناک بند ہو، جس کو مسلسل مستقل نزلہ رہتا ہے، یہ جو آپ کا پورشن ہے ناک سے لے کر یہاں تک، یہ اس میں اسفنج ہوتا ہے، اگر وہ بند ہو جائے تو بھی یادداشت پر اثر پڑتا ہے۔ منہ سے سانس لیں، آپ ناک سے نہ لیں۔ آپ کی عادات کیا ہیں، غذا کا کیا ہے، تو کوشش کریں، باقی اس کے لیے دعا بھی کریں، اور آپ یاد رکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، لیکن اپنے احوال پر نظر کریں، گناہوں سے بچیں، اور اگر کوئی آپ کو یہ نزلے کی یا مستقل زکام کی کوئی شکایت ہے تو اس کا علاج کروائیں۔ منہ سے سانس نہ لیں، ناک سے لیں، سر ڈھانک کے رکھیں، تو بہت سی یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کی عطا ہے۔ اس میں یہ جو سورہ اعلیٰ ہے، سنقرئک فلا تنسی الا ما شاء اللہ، یہ آیت بھی اور اس کے علاوہ اور بہت سی وظائف بتائے ہیں یادداشت کے لیے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سعدیہ علی صاحبہ کے سوالات۔ ان کا پہلا سوال کہ اگر کسی کا استخارہ کروایا جائے کسی معاملے میں اور اس کا نتیجہ یہ آئے
بتانے والا یہ بتائے کہ اس بندے پر یا اس عورت پر کسی نے بندش کی ہوئی ہے تصویر یا نام بتا کر، تو ایسی صورت میں اس چیز پر یقین رکھنے کا کیا حکم ہوگا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر واقعتاً بندش ہو تو اسے ختم کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ استخارہ، اس کا مطلب ہے اللہ تعالی سے رہنمائی اور بھلائی چاہنا۔ طریقہ اس کا وہ ہے جو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ رات کو سوئیں آپ، 2 نفل پڑھ لیں اور دعا کر کے بغیر گفتگو کیے سو جائیں، خواب میں اللہ کی طرف سے آپ کو اشارہ ہو جائے گا۔ یہ ہے صحیح طریقہ، مگر آپ خود نہیں کرنا چاہتے، دوسروں سے کرواتے ہیں۔ اب ایک شخص نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، وہ اندازہ ہوتا ہے۔ یہ جتنے استخارے ہوتے ہیں جو کرنے والے آپ دوسرے سے کروا رہے ہیں، اس نے خواب والا تو نہیں کیا، اس کے پاس 100 لوگوں کے سوال جمع ہیں، تو وہ 100 مرتبہ خواب تو نہیں دیکھ رہا رات میں، تو وہ اندازے مختلف طریقے تعلیم کیے گئے، اس سے وہ اندازہ ہے، وہ حتمی بات نہیں۔ استخارہ خود کرنا چاہیے۔ خود کیوں نہیں کرتے؟ اب کہیں گے جی خواب نہیں آتا، آئے گا، 7 راتیں کریں گے ضرور آئے گا۔ جی ہم رات کو سوتے نہیں ہیں، تو آپ کے گھر میں اور فرد ہوں گے کہ ان سے کہیں کہ وہ کریں جو صحیح طریقہ ہے۔ باقی یہ جو استخارہ کے دفتر کھل گئے ہیں، آفیسز کھل گئے ہیں، اب آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں تو پھر آپ اس پر اعتماد کیجئے جب آپ کو پتہ ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، وہ جو بھی ان کا ایک طریقہ ہے اس کے مطابق وہ جواب دے دیتے ہیں، وہ ایک اندازہ ہوتا ہے۔ اس کو حتمی طور پر، یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بالکل ہی ایسا ہے۔ ان کا ایک طریقہ ہے، اس پر آپ کو اعتماد ہے تو ضرور کیجئے۔ اصل طریقہ استخارے کا وہی خواب والا ہے، اور وہ اگر آپ نے کیا ہے اس میں انکار آ جائے، پھر اس کو عمل نہ کریں، یعنی اس کے خلاف نہ جائیں۔ جو جواب آیا ہے، جواب کے خلاف جائیں گے نقصان ہوگا۔ ان کا اگلا سوال کہ میں اپنی والدہ کے گھر روز جاتی ہوں ان کی طبیعت کی وجہ سے، تو قرآن پاک کی جو تلاوت ہے آدھی میں گھر میں کرتی ہوں اپنے، اور جو رہ جاتی ہے جتنا میں نے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے دن کا، تو اس کا نصف اپنے گھر میں، اور جو رہ جاتا ہے وہ والدہ کے گھر میں جا کے پڑھتی ہوں۔ تو کیا یہ طریقہ درست ہوگا؟ جی طریقے میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا آپ والدہ کے گھر جاتی ہیں تو آپ کے اپنے گھر کے حقوق کا جو فرائض ہیں اس میں تو کوئی فرق نہیں آتا؟ مثلاً بچوں کے، شوہر کے معاملات اگر آپ وہ خوش اسلوبی سے کرتی ہیں، پھر آپ کے جانے میں بھی کوئی حرج نہیں، اور یہ پڑھنے کے لیے آپ رستے میں پڑھتی ہوئی جائیں، وہاں جا کے پڑھیں۔ اگر آپ وہاں پر صرف پڑھنے کے لیے جا رہی ہیں تو نہیں، یہ کہ وہاں پر خدمت کر رہی ہیں، اگر جانا ضروری ہے تو روز جائیں، میں منع نہیں کر رہا، لیکن شوہر کی اجازت بھی ہو، بچوں کے معاملات میں فرق نہ آئے، اور آپ کے اپنے گھر میں کوئی مسئلہ اس کی وجہ سے نہ ہو۔ وہاں پر اصل کام تو وہ بیٹے کا ہے کہ بیٹے اور بہو نگرانی کریں، لیکن آپ جاتی ہیں ضرور جائیں، اس طرح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آزاد کشمیر سے طیب صغیر صاحب کا سوال کہ اولیاء کرام کے وجود اور ان کی بعثت کے حوالے سے قرآن و حدیث سے دلائل ارشاد فرما دیجیے۔ آپ سوال کیجئے، یہ تقریر کا موقع نہیں ہے کہ میں مسلسل پوری تقریر کروں اس حوالے سے۔ اولیاء جمع ولی کی ہے، ولی مددگار کو اضافت اللہ کی طرف، ولی اللہ، اللہ کے مددگار، اللہ کے دوست، اللہ کے پیارے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر ولی اولیاء کے الفاظ آئے ہیں، ان کی تفسیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان جو میرے پیارے بن جاتے ہیں، ان کی آنکھ میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں، ان کی زبان میں بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ پاؤں میں بن جاتا ہوں،
وہ بندے خدا نہیں بن جاتے، خدا بندہ نہیں بن جاتا، خدا بندے میں گھس نہیں جاتا۔ آنکھ بندے کی ہوتی ہے، قوت خدا کی تو وہ دور و قریب دیکھنا، سننا، تصرف کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ان کو کمال عطا ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے، قرآن میں موجود ہے، اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں، احادیث میں موجود ہیں، اور اولیاء کے حوالے سے ایک نہیں سینکڑوں کتابیں اردو، عربی، انگلش، فارسی میں ہیں، موجود ہیں، آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اولیاء کا وجود بھی حق، ان کی کرامات بھی حق، لیکن ان کی نشانی کیا ہے؟ صرف دو نشانیاں ہیں، وہ ہے ایمان اور تقوی، کہ ان کے عقیدے بھی صحیح ہوں، ان کا عمل بھی صحیح ہو۔ میں کاروباری اشتہاری پیروں کی بات نہیں کر رہا، یا آج کل جس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے۔ دو نشانیاں قرآن نے بتائی ہیں، ایمان اور تقوی۔ ان اولیاءہ الا المتقون قرآن میں واضح طور پر موجود ہے۔ تو اللہ والے اللہ کی عطا سے کمال رکھتے ہیں، شان رکھتے ہیں، قرآن سے بھی ثابت اور حدیث سے بھی ثابت۔ انڈیا سے محمد عرفات انصاری صاحب کا سوال کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کل حاصل ہے؟ معافی چاہتا ہوں، یہ نیٹ ورک کے بجلی کے آنے جانے کی وجہ سے ناظرین کو بہت تکلیف ہو رہی ہوگی، مگر آپ کو پتہ ہے یہ ٹیکنیکل وجوہات میں ہم لوگ بے بس ہوتے ہیں، اور اداروں کو اس کی کیا پرواہ کہ لوگوں کو کیا مشکلات ہیں یا کیا مسائل ہیں۔ بہرحال سوال تھا اختیار کل کا۔ جس شخص نے یہ سوال کیا ہے وہ کل کے لیے کیا سمجھتا ہے، اس کی سمجھ میں کل کے کیا معنی ہیں۔ ویسے تو تاج و شریعہ کا وہ مصرع بھی ہے نا، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اصل مسئلہ یہ کہ یہ کل کس حوالے سے ہے؟ اللہ کی عطا میں۔ اس میں یہ نہ سمجھیں کہ جتنا اللہ کو اختیار ہے اتنا ہی نبی کو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کی عطا، اور اس میں مخلوق کے جو اختیار اللہ نے جس کو دیے ہیں، اس میں نبی پاک کو جو دیا ہے وہ کسی کو ایک، کسی کو دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی اختیار اس معنی میں ہے۔ اگر آپ کی سمجھ میں آئی ہو بات، آپ اس کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ مختار ہے، اور مخلوق کے معاملے میں کسی کو اتنا نہیں ہے جتنا نبی کو ہے، اس کو کلی اختیار کہتے ہیں، اگر آپ بات سمجھ گئے ہوں۔ اگلا سوال نواب شاہ سے فیصل اکرم صاحب کا، میت کو سرد خانے میں رکھنے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ کوئی ایسی مجبوری ہو موسم کے حوالے سے گھر میں رکھنے کا انتظام نہ ہو، بہت سے لوگ ہیں اپنا گھر نہیں ہے، فلیٹس میں رہتے ہیں، اوپر لے جانا لانا آسان نہیں ہوتا، 2-4 گھنٹے یا ہو سکتا ہے ایک رات انتظار کر رہے ہوں کہ قریبی، بہت قریبی سگے بہن بھائی یا اولاد پہنچ رہی ہے۔ دیر تو نہیں کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت تک کے لیے گھر میں انتظام نہیں ہے تو وہ سرد خانے میں رکھ دیتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی ٹیمپریچر کا اور جسم کا خیال رکھا جائے، کیونکہ وہ اس کو بھی وہ جو ساری گرمی سردی جو ہے جسم کو محسوس ہوتی ہے، اس بارے میں احکام، لیکن مجبوراً وقتی طور پہ رکھنا پڑ جائے تو رکھ سکتے ہیں۔ رضیہ احمد صاحبہ کا سوال، اچھا یہ تسنیم اس میں ہے، رضیہ احمد صاحبہ کا سوال، انہوں نے ان کا سوال یہ ان کے پرانے سوال کا فالو اپ ہے۔ گزشتہ نشست میں انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کے والد صاحب نے کافی سارے سرٹیفکیٹس لے کر رکھے تھے گورنمنٹ کے، جس سے پروفٹ آتا تھا منتھلی، تو
اس کا آپ نے جواب عنایت فرمایا تھا. اس کے بعد انہوں نے اب اسی کے حوالے سے پوچھا ہے کہ اس سرٹیفکیٹ سے جو رقم ہمارے پاس بطور ورثہ پہنچی ہے تو اس سے یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ ان کی ایک رشتہ دار ہیں، وہ رینٹ پر رہتے ہیں، ان کے پاس کوئی پراپرٹی گولڈ وغیرہ کچھ نہیں ہے، صرف اینڈ ٹو اینڈ منتھ کے جو اخراجات ہوتے ہیں وہی پورے ہو پاتے ہیں آمدنی سے. انہیں عمرہ کا شوق ہے، کیا ہم ان سرٹیفکیٹس کی رقم سے ان کے لیے وہ ٹکٹ ویزا وغیرہ سب کچھ خرید کر انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ کوئی اور رقم نہیں ہے ہمارے پاس جس سے ہم ان کے لیے یہ سب کچھ اسباب کا انتظام کر کے انہیں ساتھ لے جا سکیں. ہر وہ رقم جس کا کوئی مالک نہیں، جو ناجائز حرام رقم ہوتی ہے نا، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، بغیر ثواب کی نیت کے کسی بھی مستحق کو، کسی ادارے کو دے سکتے ہیں. آپ ان کو رقم دے دیں، ان سے پھر لے کر اس کی ٹکٹ وغیرہ کروا دیں، لیکن ثواب کی نیت سے نہیں، ان کو پہلے دیں ان کو، تاکہ ان کی طرف سے وہ ادا ہو. اس کا کوئی ہیلا کر لیجئے یا کسی اور کے ذریعے ہیلا کر لیجئے جو نادار مستحق ہو، بغیر ثواب کی نیت کے وہ رقم آپ استعمال کر سکتے. افتخار علی صاحب کا سوال کہ یہ بھی ان کا ایک فالو اپ کوشچن ہے. گزشتہ نشست میں انہوں نے پوچھا تھا کہ میں معذور آدمی ہوں اور میرے لیے احرام کا طریقہ کیا ہوگا، تو آپ نے ان سے پوچھا تھا کہ کس قسم کی معذوری ہے، تو انہوں نے جواباً یہ کہا ہے کہ وہ چل نہیں سکتے، یہ معذوری ہے، تو ان کے لیے احرام باندھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ جی، جتنا آپ نے بتایا کہ چل نہیں سکتے، تو کپڑا تو پہنتے ہوں گے، آپ کو کپڑا پہنایا جاتا ہوگا، وہ کپڑا آپ کو باندھا جائے گا. احرام کی 2 چادریں وہ آپ کو پہنائی جائیں گی، آپ کا بدن کور کیا جائے گا. رافع خان صاحب کے سوالات. ان کا پہلا سوال کہ دور خلافت اور جو آج کا جمہوری دور ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ لفظ جمہور کا معنی جس کو آپ ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ اور ہے، اور اسلام میں جمہور کا معنی اور ہے. یہاں جمہوریت کا مطلب یہ کہ 90 آدمی ایک طرف ہیں اور 10 آدمی ایک طرف ہیں، تو 90 کی بات سنی جائے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. وہ 90 ہیں کون یا وہ 10 ہیں کون، ان کی حیثیت کیا ہے؟ وہ جو علامہ اقبال نے بھی کہا نا، جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، کاؤنٹنگ ہوتی ہے. میں نے آپ کو کئی مرتبہ کہا نا، چیف جسٹس کا اور اسی سپریم کورٹ کے پیون کا ووٹ کی ایک ہی قیمت ہے، وہ بھی ایک وہ بھی ایک. جمہور میں یہ نہیں ہوتا. صاحب الرائے وقیع یعنی حیثیت کے حوالے سے، تو جمہور کا وہ معنی ہمارے ہاں یہ ذہن میں رہے، یہ بات آپ کو یاد رہے کہ اسلام کی جمہوریت جو ہے وہ ویسٹرن ڈیموکریسی، یہ الگ الگ چیزیں. خلافت علی منہاج النبوہ، نبوت کے طریقے کے مطابق، اس میں کیا ہے؟ اس میں کتاب و سنت وہ سپریم رہتے ہیں، اس کے اگینسٹ نہیں جاتے، اس کے مطابق ترتیب پاتی ہے. یہاں یہ ہے کہ نہیں جی، زیادہ آدمی جس طرف ہوں اس طرف چلے جاؤ. تو یہ بنیادی فرق. نمبر 1، امیر کی اطاعت، امیر کیسا ہو اس کے لیے بھی صلاحیت ہے، جس کو آپ آج کی زبان میں صدر یا وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو کہہ لیں. اس کی صلاحیت، اس کی قابلیت کیا ہو، وہ بھی اسلام میں. اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیسے کیسے ایک جگہ سے اس پہ الزام لگتا ہے، دوسری جگہ سے اس الزام سے نکال دیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں عدلیہ کا جو سلسلہ ہے لوگوں کے سامنے ہے.
اسلام میں عدل پورا پورا، یعنی اس میں کوئی گنجائش نہ رہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ اور یہ جو قیود ہیں، پابندیاں ہیں، ریسٹرکشنز ہیں، یہ چونکہ آج کے دور میں پسند نہیں کی جاتی، جس طرح کہہ رہے ہیں نیب کو ختم کر دو، سیلف اکاؤنٹیبلٹی بھی نہیں ہے اور نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بھی نہ ہو، یہ احتساب ہی نہ ہو، تو بتائیے پھر کہاں سے وہ چیز آئے گی؟ جبکہ اسلام میں خلافت کا تصور جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کرتے ہوئے لوگوں کے امور کو انجام دینا۔ جمہوریت میں یہ ہے کہ جدھر کی ہوا ہو ادھر ہو جائیں، یا جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یا جو زیادہ طاقت میں ہے یا زیادہ تعداد میں ہے اس کے حساب سے۔ یہ بہت سے فرق ہیں، اس پر امام ماوردی کی احکام السلطانیہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام میں نظام حکومت کتابیں موجود ہیں، تفصیل آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ نواب شاہ سے سجاد احمد کھوسو صاحب کا سوال کہ ہم علماء سے سنتے آئے ہیں کہ انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لیکن حال ہی میں کچھ سنی علماء سے ہی سنا کہ ان سے خطا سرزد ہو سکتی ہے، لیکن وہ اجتہادی خطا ہوتی ہے، رہنمائی فرما دیجیے۔ یہ جو آپ نے بات کی ہے اصل میں اہل سنت کے اتحاد کو، اہل سنت کی قوت کو پارا پارا کا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازشیں یہ چلائی گئی ہیں۔ لوگوں کو جن مسائل میں عام لوگوں کو گفتگو کی اجازت نہیں ہے، سوشل میڈیا نے ان کو بھی بے لگام کر دیا ہے۔ جو باتیں محراب و منبر سے پبلک کے سامنے ہونے لگ گئی ہیں، علماء کے درمیان ہوں اور ہیں، پبلک میں ان کو لانا بغیر سمجھائے تو ان کو ایک طرح سے یہ کھلی چھوٹ دینا کہ وہ جو چاہیں کہیں۔ گرامر کیوں پڑھائی جاتی ہے عربی کی؟ اب ایک شخص پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کو کیا معلوم کہ الف کیا ہے، لام کیا ہے، صیغہ کیا ہے، فعل ہے، فاعل ہے، مفعول بھی ہے، کیا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے کتنی پابندیاں ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام صغیرہ کبیرہ سے معصوم، صغیرہ کا مطلب چھوٹے، کبیرہ سے مطلب بڑے، گناہ نافرمانی سے معصوم ہے۔ یہ مسلمہ عقیدہ ہے، اس کے خلاف بات کرنے والا خود خطا پر ہے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، انبیاء کرام، ملائکہ کرام معصوم، اور جیسے وہ معصوم ہیں ان کے سوا، انبیاء اور ملائکہ کے سوا باقی مخلوق معصوم نہیں، اللہ والے محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں جس لہجے میں کر رہے ہیں یہ نامناسب ہے۔ عوام کو جو عقیدے یاد کرائے ہیں ان کو اسی پہ رہنا ہے۔ علمی طور پر باتیں کرتے ہوئے جو صورتاً کسی کا کوئی فعل ہے اس کے لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ لوگوں کو حقیقت حال اور ساری پورا علم نہیں ہوتا تو ان کے منہ سے گستاخی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو ایسی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ ایک سازش ہے، لوگوں کے عقیدوں کو خراب کرنا، یہ ایک سازش ہے، بڑے زور و شور سے جاری ہے، اور اس میں خاص و عام شکار ہو رہے ہیں۔ کیا کیا ان کو لگایا جا رہا ہے، ایسی باتیں اٹھائی جا رہی ہیں جن سے عوام کا کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ پھیلا کر لوگوں کے نظریات کو بگاڑا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ایسے فتنوں سے بچائے اور ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ آپ اتنا یاد کر لیں کہ انبیاء کرام اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد، صغیرہ کبیرہ جن کو ہم گناہ کا لفظ کہتے ہیں ان سے معصوم ہیں، وہ نہیں کر سکتے، وہ معصوم ہیں، یہ عقیدہ آپ رکھیں۔ ان کا اگلا سوال،
ان کے سوال کا جو پہلا حصہ کہ 13 رجب یہ تاریخ مولا علی پاک کی ولادت کی روافظ نے داخل کی ہے، گزشتہ نشست میں علامہ صاحب نے گزشتہ نشست میں علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا تھا۔ آج 171 ہے، 169 جو سیشن تھا اس میں علامہ صاحب نے اس کا جواب دیا تھا، کلپ بھی اپلوڈ کیا گیا تھا، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پیج پر موجود ہے۔ ان کے سوال کا دوسرا حصہ کہ جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یوم ولادت اور یوم وصال منایا جاتا ہے، دیگر خلفاء خمسہ کا بھی منایا جاتا ہے، تو ساتھ ہی پھر اس کے بعد دیگر اولیاء کا بھی منایا جاتا ہے، لیکن جن صحابہ کا درجہ ان اولیاء سے کئی زیادہ ہے ان کا ذکر تک نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کا اس طرح یوم منایا جاتا ہے۔ ایسا طریقہ کیوں ہے اور کچھ خاص اولیاء اور خاص صحابہ کا ہی ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ جس دوست نے یہ سوال کیا ہے اس کو معلوم ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ 1.25 لاکھ سے زیادہ ہیں، اتنا تو معلوم ہوگا آپ کو۔ پھر ہر صحابی کا کیوں نہیں منایا جاتا؟ کیا آپ اس کا جواب دیں گے؟ خلفائے راشدین میں 10 کا اور 10 مبشرہ میں 10 کا، ان سب کا، ائمہ میں امام اعظم کا ہم مناتے ہیں، پھر امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا اس طرح سے کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ نے کیا کرائیٹیریا، کیا معیار رکھ لیا؟ ہمیں ہر صحابی کا ادب کرنا ہے، جس اہتمام سے لازمی بات ہے جن کے فضائل بہت زیادہ ہیں ان کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ میں اگر کچھ مثالیں دوں گا تو پھر آپ کو شاید کچھ اور زیادہ پریشانی ہو جائے گی۔ اولیاء کتنے ہیں؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز، خواجہ نقشبند، خواجہ سہرورد، انہی کے دن زیادہ تر آپ کو سنا ہے، باقی کہاں ہیں؟ ہر ایک کے آپ بتائیں گے کتنے بڑے بڑے اولیاء ہیں؟ ہم آج آسانی ہو گئی، میڈیا سے بتا دیا جاتا ہے کہ آج ان کا یوم وصال ہے، خوب ایصال ثواب کیجئے، لیکن جن کے فضائل کی حد نہیں معلوم اور ان کی شان، ان کا خاص طور پر منایا جاتا رہا ہے، منایا جاتا ہے، انکار نہیں کیا، لیکن ضد کے طور پر یا کوئی ایسی کیفیت پیدا کرنا، اس کے اوپر یہ رویوں کی بات آ جاتی ہے۔ روافظ کا رد کرتے ہوئے اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے ان کو جواب دینے کے لیے، لیکن آپ یہ کہیں کہ فلاں کا کیوں نہیں مناتے، فلاں کا کیوں نہیں، تو یہ لسٹ تو بہت لمبی ہو جائے گی، پھر میں آپ سے پوچھوں گا آپ ان کا کیوں نہیں مناتے، پھر وہ بھی بات آ جائے گی۔ ہماری سند میں کتنے نام ہیں علماء کے کہ ہم سب کا، اپنے پیر صاحب کا یا اپنے استاد کا منا لیتے ہیں، باقی سب کہاں گئے؟ جو ان سے پہلے ہیں، ان سے درجے میں بھی زیادہ ہیں، ان کے بھی استاد ہیں، ان کے بھی شیخ ہیں، تو ذہن میں رہے۔ آپ کسی سلسلے میں وابستہ ہیں، شجرے میں 30 نام، 32 نام، 34 نام، 40 نام ہوں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم، آپ کیا ان سب کے بارے میں یہ کہتے ہیں؟ تو یہ ضد کی باتیں نہ کیجیے، احترام کیجیے، بے ادبی سے بچیے، کوشش کیجیے کہ کسی کی بے ادبی نہ ہو، نہ صحابی کسی کی بے ادبی، نہ اہل بیت میں سے کسی کی بے ادبی۔ یہ جو ضد کا ماحول بن گیا ہے اس نے بہت خرابیاں کر دی ہے۔ چلے آ رہے تھے نا، ایک روایت چلی آ رہی تھی، اب آج ہو سکتا ہے کسی چیز کی اگر ضرورت پڑ گئی اور اس کے لیے اس کو کر دیا گیا تو اس کو پھر ٹارگٹ نہ کیجیے، نشانہ نہ بنائیے، کوشش کیجیے ان بحثوں میں نہ الجھیے، ادب کو اپنائیے۔ بنت انور
صاحبہ کا سوال کہ جب سے سنا ہے کہ بیماری کے آنسو ناپاک ہیں، پریشانی بہت رہتی ہے، بہت وساوس آتے ہیں، رہنمائی فرما دیجئے کہ کون سی بیماری کے آنسو ناپاک ہیں تاکہ ہم اس میں فرق کر سکیں پاک اور ناپاک میں۔ آنکھیں آ جانا، آنکھیں آنا کہتے ہیں نا، آشوب چشم، پتہ نہیں انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں، میرے ذہن میں اس وقت لفظ نہیں آ رہا۔ کنجنٹی، وہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں، ضروری نہیں ہے، بعض مرتبہ مادہ کوئی میٹر جمع ہو جاتا ہے آنکھوں میں۔ ایک تو ہے نا آنسو صرف نکلتے ہیں، تو کوئی بھی اس میں مکسنگ ہو جائے، کوئی اور چیز شامل ہو جائے تو اس حوالے سے ہوتا ہے، اور وہ بھی کسی ایک مقدار میں خاص، صرف ایک آدھا ہے تو وہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ وہ نکلا اور بہہ گیا کہاں تک آیا تو اس حکم میں ہوتا ہے۔ تو جو اگر کوئی بھی انفیکشن ہے خاص طور پر، یعنی کوئی ایسی چیز اس میں آنکھوں میں آئی ہوئی ہے جس نے کوئی میٹر بنا دیا ہے، کوئی مادہ بنا دیا ہے، تو اس حوالے سے ہوگا، یا یہ کہ کوئی اور تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ آنکھ کے ذریعے بہہ رہی ہے، وہ مراد ہے۔ ام شہباز صاحبہ کا سوال کہ کیا یہ بات درست ہے کہ اصحاب کہف کے نام گھر میں لکھ کر لگانے کی تعلیم فرمائی گئی ہے، اور نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور ان کے نام کس کتاب میں مل جائیں گے؟ قرآن کریم میں سورہ کہف میں جہاں ذکر ہے ان کا، تقریباً میرے خیال ہر تفسیر میں نام لکھے ہیں، میری کتاب اوراد مشائخ میں بھی میں نے لکھے ہیں۔ کہیں کہیں کوئی الفابیٹس کا فرق بھی آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ وہ کسی اور زبان کے نام ہیں، تو کہیں کہیں ہو سکتا ہے کوئی زیر زبر کا یا کسی حرف کا فرق ہو۔ اللہ والوں کے نام برکت والے ہوتے ہیں، مبارک ہوتے ہیں، ان کو لکھنا لگانا باعث برکت ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ دیکھیں نا، آپ کوئی کام ہوتا ہے نا، کسی کا ریفرنس دیتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں ریفرنس دیتے ہیں، تو اس ریفرنس کی وجہ سے اگلا آپ کے کام، تو اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے نام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں، تو وہ چونکہ اللہ کے پیارے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ملتی ہے۔ اور یہ ورد ہونا، یعنی کسی اللہ والے کا نام، یا یہ منع نہیں ہے، لیکن ذہن میں رہے کہ درجے کے مطابق، ایسا بھی نہ ہو کہ آپ اسی کو سب کچھ سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا نام، پھر ہم یہ قدر بھی کریں اس کی، صرف لگا لیں، تعویذ تو لگا لیں گھر میں، اور ساتھ میں اس میں ناچ گانے بھی چلاتے رہیں اور دوسری حرکتیں کرتے رہیں، جہاں تعویذ لگایا ہے وہاں ساتھ تصویر بھی لگا لیں، تو پھر یہ اپنے طریقے ہوتے ہیں، خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بہرحال اللہ والوں کے نام برکت والے ہیں، ان کو پڑھنا، ان کو لکھنا لگانا بہت اچھی بات ہے۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ ایک شخص کی یہ عادت ہے کہ جب وہ بے وضو ہوتا ہے یا حالت جنابت میں ہوتا ہے تو درود شریف نہیں پڑھتا، نہ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر جیسے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، استغفر اللہ وغیرہم پڑھ لیتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو اس نے جواباً کہا کہ اللہ پاک اپنے حقوق تو معاف فرما دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کی گئی کوتاہی کبھی معاف نہیں کرتا، اس لیے میں بے وضو یا حالت جنابت میں ان کا نام یا ان پر درود پڑھنے سے ڈرتا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کا ایسا کرنا درست ہوگا، اور وہ جتنا ادب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کر رہا ہے اس سے زیادہ اسے اللہ پاک کا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ بتائیں، ایک مشرک جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے یا نہیں؟ انما المشرکون نجس، ایک نجس ہوتا ہے، ایک نجس ہوتا ہے۔ مشرک پلید ہے یا نہیں؟ کیسے پاک ہوگا؟ اللہ کا نام لے کے۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے ہم پاک ہوتے ہیں۔
باقی وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لے رہا، یہ اس کی محبت میں ایک ادب ہے، لے سکتا ہے، لیکن محبت میں جس طرح بزرگوں کی باتیں ہیں، جب تک وضو نہیں ہوتا وہ نام نہیں لیتے، یہ ادب اور محبت ہے، لے سکتا ہے، نہیں لیتا ادب اور محبت، تو اللہ کا نام لے کے تو پاکی حاصل کرتے ہیں تاکہ پاک ہو جائیں۔ دیکھیں نا، اذان میں پہلے اللہ کا نام پھر نبی کا نام، کلمے میں پہلے اللہ کا نام پھر نبی کا نام، تو کیوں؟ اس لیے کہ پہلے اللہ کا نام لے کے زبان کو پاک کر لو، پھر اس کے حبیب کا نام لو۔ یہ محبت کی باتیں ہیں اگر سمجھ آ جائیں۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو سوال کے ابتدا میں اپنا اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دونوں پیجز کے ان باکس اور واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے، ان تمام ذرائع سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج کا آخری سوال عبد الکریم عبید صاحب کا۔ اعلیٰ حضرت کے قصیدہ معراج میں ایک شعر ہے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں کہ اللہ عز و جل جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، تو پھر اس شعر کا کیا مفہوم ہے؟ میرے بھائی، وصل و فرقت، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت، یہ دو چیزیں، وصل اور فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اللہ اور رسول کے گلے ملنے کا ذکر نہیں ہے، یہ وصل و فرقت کے گلے ملنے کا ذکر ہے۔ آخری سوال تھا، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے کل کسی نے ایک ویڈیو بھیجی ہے، نہیں معلوم وہ نئی ہے یا پہلے کی ہے، لیکن وائرل کی گئی ہے، یعنی بھیجی گئی ہے بہت سے لوگوں کو، مجھے بھی بھیجی گئی ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کو دکھا دوں۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر آپ نے سنا مسجد نبوی شریف روضہ رسول پر نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں کچھ عرصہ پہلے کچھ سیاسی معاملے میں وہاں پر نعرہ بازی کی گئی تھی۔ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ وہاں سیاسی یا غیر سیاسی مظاہرہ اس طرح کرنا، آواز بلند کرنا، شور کرنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ جگہ تو سانس بھی ادب سے لینے کی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی قرآن میں ہے۔ وہاں پر اس طرح نعرے لگانا، کیا آپ اس کو محبت کہیں گے؟ کیا آپ اس کو عقیدت کہیں گے؟ وہ لوگ
جو ربیع الاول شریف میں خاص طور پر یا بڑی راتوں میں وہاں جمع ہو جائیں اور اس طرح نعرہ بازی کریں اور اس کو اپنے لیے کوئی بڑی بات سمجھیں کہ ہم نے وہاں جا کر نعرے لگائے. معاف کیجیے گا، آپ کوئی نیکی نہیں کما رہے، آپ بے ادبی اور گستاخی کر رہے ہیں. اس جگہ کا ادب اگر آپ کو نہیں ہے تو پھر آپ اس کا ادب سیکھیے. یہ ہرگز کسی عالم نے یا کسی بزرگ نے نہیں سکھایا ہوگا، اور اگر آپ خود کر رہے ہیں اور اس کو جائز سمجھ رہے ہیں تو آپ بہت غلطی پر ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. بھلے وہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ ہے یا مرحبا یا مصطفیٰ کا نعرہ ہے، گنجائش نہیں ہے. معاف کیجیے گا، آواز میں اس طرح شور کرنا، ہجوم کر کے، اور اس طرح یہ بالکل غلط ہے. جس کسی نے کیا ہے توبہ کرے، اللہ سے، ان کے رسول سے معافی چاہے، اور جو جاتے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں وہ جگہ آپ کے اس طرح کے مظاہروں کی نہیں ہے. ہاں، وہ جگہ ادب کی ہے، اور وہ ادب آپ کو سیکھنا چاہیے. پوری طرح ادب تو ہم سے ہو نہیں سکتا. مسجد میں آپ وہاں پر ٹیلی فون کی گھنٹیاں بجاتے ہیں موسیقی والے، مسجد نبوی کے سامنے آپ پیٹ کر کے گنبد شریف کو فوٹو بنواتے ہیں، جالی شریف پر آپ اپنی ویڈیو کھول لیتے ہیں دوسروں کو دکھانے کے لیے، اور حضور کو پیٹ کر کے جالیوں کی طرف فوٹو بناتے ہیں. یہ سب بے ادبی کے کام ہیں. اب وہاں پہ آپ کے ہاتھ میں جوتی ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں آپ کے فون ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس بارگاہ میں ہیں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے دیکھ کے. جس کسی نے وائرل کیا اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ یہ کیا ہے. جانے والے ادب سیکھیں. آپ وہاں جا کے اس طرح کے نعرے لگائیں، یا آپ وہاں پر اونچی آواز سے نعت شریف بھی پڑھیں، اجازت نہیں ہے. ہاں، اپنے کمرے میں پڑھ رہے ہیں ضرور پڑھیں، لیکن روضہ رسول پر، مسجد نبوی میں، یا اس کے پاس کھڑے ہو کے اس قسم کا آپ کا مظاہرہ یقیناً کھلی بے ادبی ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں کہ مجھے سخت لفظ کہنے پڑے، لیکن جو میں نے کہا وہ ضروری ہے. اس معاملے میں تمام علماء خطباء سے بھی کہوں گا کہ وہ مساجد میں لوگوں کو سکھائے کہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ جا کر اس طرح کی حرکتیں نہ کریں. یہ بہت ضروری ہے. ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں اکرام شریف صاحب، خاقان حیدر صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، ناصر خان صاحب، عریبہ ہائکہ صاحبہ، رمیزہ ناز صاحبہ، عائشہ فاطمہ صاحبہ، سید ساجد صاحب، حماد خان صاحب، محمد ایوب صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، ثروت عالیہ صاحبہ، نول شکیل صاحبہ، راشدہ انور صاحبہ، محبہ ماکدہ صاحبہ، ام مصطفیٰ صاحبہ، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، سلمان سلیم صاحب، سیدہ نورہ فاطمہ صاحبہ، اقصیٰ مرتضیٰ صاحبہ، اسرار اسلم صاحب، محمد صبیح صاحب، فیصل صاحب، فردوس انجم صاحبہ، سامان شیخ صاحب، اسامہ رضا صاحب، عائشہ نور صاحبہ، مظہر خان صاحب، ابرار آوان صاحب، حنا صاحبہ، عائشہ فاطمہ صاحبہ، سعدیہ علی صاحبہ، شاہ نواز صاحب، سویبہ منصور صاحبہ، ظہیر عباس صاحب، نعمان عباسی صاحب، طیب صغیر صاحب، فیصل قادری صاحب، عرفات انصاری صاحب، رضیہ احمد صاحبہ، رافع خان صاحب، شازیہ علی صاحبہ، عبد اللطیف صاحب، سجاد احمد کھوسو صاحب، مرزا منظور بیگ صاحب، رضوانہ خان صاحبہ، منصور نورانی صاحب، بنت انور صاحبہ،
ام شہباز صاحبہ، اسلم انصاری صاحب، ریحان شیخ صاحب، منظور احمد صاحب اور عبد الکریم عبید صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت معذرت کہ آج کے پروگرام میں تکنیکی وجوہات، ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ڈسٹرب رہے، کچھ معاملات، آواز کبھی نہیں تھی اور 2 مرتبہ بجلی جانے کی شکایت ہوئی، اس کی وجہ سے تعطل آیا، یعنی پروگرام جو ہے وہ کٹا، دوبارہ جوڑنا پڑا۔ یہ آپ کو پتہ ہے ٹیکنالوجی ہے اور اس کے ساتھ یہ مسائل۔ آج چونکہ یہاں پاکستان میں عام انتخابات، جنرل الیکشنز تھے، اس کی وجہ سے اداروں نے ٹیلی فون سروس بند کی، تو اس کا اثر نیٹ پر بھی، وائی فائی پر بھی، اور وہ کچھ لو بھی رہا۔ تو جو آپ کو شکایت ہوئی اس کے لیے معافی چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ کل جو رزلٹ آئیں الیکشنز کے وہ صحیح آئیں، اصلی آئیں اور بہتر آئیں، اس ملک کو اچھے لوگ ملیں جو واقعی اس ملک کے وفادار ہوں، دین کے وفادار ہوں، مسلمانوں کی بہتری چاہتے ہوں، غیروں کی خوشنودی نہ چاہتے ہوں، اللہ کرے۔ لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو بھی بدلنا ہوگا۔ اگر ہم اسی طرح خرابیوں کے عادی رہے، ہمیں صفائی ستھرائی، بگاڑ سے ہی اگر کوئی دلچسپی، یا ہم کہیں گے کہ نہیں بگاڑ کے عادی رہے، صفائی ستھرائی سے کوئی دلچسپی نہیں، تو پھر معاملات ایسے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، شب معراج میں بھی، عرس کے موقع پر بھی سب کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اب بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے، بیماروں کو شفا دے۔ خاص طور پر دبئی میں ایک بچی وہ جھلس گئی ہے، گھر میں ہی اپنے جھلس گئی ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو مکمل شفا دے دے۔ بچی ہے ابھی، لیکن آگ کی وجہ سے اس کو کچھ جلد پر جو اثرات آئے اللہ دور فرما دے۔ جتنے لوگ اس دوران ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ماہ رجب کا یہ آخری پروگرام، اگلا پروگرام انشاءاللہ ماہ شعبان میں ہوگا۔ ماہ شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا۔ اس کی 2 تاریخ بتائی جاتی ہے آیت درود و سلام کے نزول کی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت کا مہینہ شب برات ہوگی اس میں، وہ مبارک مہینہ، اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک اس کی آمد ہوگی۔ اللہ تعالی خیر سے ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ یہ سوال آ رہا ہے، کیا بیرون ملک پاکستانی ووٹ دے سکتے ہیں؟ کیا شرعاً یہ حق انہیں حاصل ہے؟ دیکھیں، آپ نے جب بیرون ملک جا کر شہریت لی ہے، نیشنلٹی جس کو کہتے ہیں، تو آپ نے اس ملک کے آئین اور وہاں کے لوگوں سے وفاداری کا اوتھ لیا ہے، عہد لیا ہے۔ جب آپ نے ان سے وفاداری کا عہد لے لیا اور وہ شہریت حاصل کر لی، اب آپ کیوں ووٹ دینا چاہتے ہیں پاکستان میں؟ آپ کی اگر ڈوئل نیشنلٹی ہے، دونوں ملکوں کی حاصل ہے آپ کو، تو پھر صرف ووٹ کا حق کیوں مانگ رہے ہیں؟ باقی سارے حقوق کی بھی تو بات کیجئے۔ پھر پاکستان کے تمام قوانین آپ پر لاگو ہونے چاہیے، آئین کے مطابق تمام قوانین آپ پر۔ وہاں آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہم فارن نیشنل ہیں، ہم کو تحفظ حاصل ہے، ہم پر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہ ایک بحث ہے۔ میں اس معاملے میں، آپ نے صرف پوچھا نا شرعی حق، تو پاکستانی ہے شرعی حق۔ اگر آپ کہتے ہیں آپ پاکستانی ہیں اور وہاں رہ رہے ہیں اور پاکستانی نیشنل ہیں، تو آپ کو ملنا چاہیے۔ لیکن آپ نے وہاں کی نیشنلٹی لے لی ہے، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ملنا چاہیے۔ پھر آپ نے خود اپنے آپ کی اپنی شناخت بدلی ہے۔
ٹھیک ہے پیدا آپ پاکستان میں ہوئے یا پاکستانی فیملی میں ہوئے، لیکن آپ نے وہاں سے وفاداری کا عہد لے لیا. تو یہ بات آئی ہے. بہرحال یہ ایک موضوع ہے، سیاسی بھی ہے. اس حوالے سے آپ نے صرف شرعی بات پوچھی. اگر آپ پاکستانی ہیں، پاکستان کے ہی نیشنل ہیں، وہاں صرف رہ رہے ہیں، تو آپ کو حق ملنا چاہیے. شرعاً درست ہوگی بات، بشرطے کہ پاکستانی نیشنل ہیں. اور اگر آپ نے دوسری نیشنلٹی لے لی ہے تو پھر آپ کو یہ حق نہیں مانگنا چاہیے. یہ بات میں نے جو کی ہے اس کو سمجھیے گا. کہیں اس کو سیاسی بنا کر آپ میرے لیے کوئی اور سلسلہ نہ شروع کر دیجئے گا. میں ان چیزوں سے ویسے دور رہتا ہوں. سچی بات کرنے میں الحمدللہ کوئی وہ مجھے نہیں ہوتا. میں اللہ کو جان دینی ہے، کسی اور کو نہیں دینی. مجھے یہی ہے کہ یہاں کے لوگ جتنے سیاسی اگر نمائندے بن گئے، وہ بھی دین کے بھی وفادار بنے، وطن کے بھی وفادار بنے. اگر ماحول بدلنا ہے، ترقی کرنی ہے، تو ہر شخص کو ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا. گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. سب کے لیے نیک دعائیں کرتا ہوں. آپ سب سے نیک دعائیں چاہتا ہوں. آپ کا بہت شکریہ. نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے. بہت سی باتیں رہ گئیں، انشاءاللہ پھر کبھی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.